حکومت کا 100, 500, 1000, 5000 کے نئے ڈیزائن والے نوٹ لانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور شروع کر دیا ہے اور کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نے وفاقی کابینہ کو نوٹوں کے نئے ڈیزائن سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گیا نئے کرنسی نوٹ جدید عصری تقاضوں کے مطابق ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا۔ ڈیزائن کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ڈیزائن میں علاقائی اور جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی ہے۔ خواتین کی قومی ترقی میں شمولیت اور ماحولیاتی تبدیلی کو بھی ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے گا۔ حکومت کا 100, 500, 1000, 5000 کے نئے ڈیزائن والے نوٹ لانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر خزانہ نے وفاقی کابینہ کو نوٹوں کے نئے ڈیزائن سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گیا نئے کرنسی نوٹ جدید عصری تقاضوں کے مطابق ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا۔ ڈیزائن کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ڈیزائن میں علاقائی اور جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی ہے۔ خواتین کی قومی ترقی میں شمولیت اور ماحولیاتی تبدیلی کو بھی ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے گا۔ مئی کی جنگ کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھنے سے دفاعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ کئی ملک پاکستان سے دفاعی سامان سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا ہے، جس پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں ڈیٹا سرور آنے سے کرپٹو کا لین دین بڑھ جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی حالیہ دہشت گردی واقعات کی سخت مذمت۔ پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین۔ پاکستان سے عبرتناک شکست نے بھارتی قیادت کو بوکھلا دیا۔ بھارتی سیاسی قیادت من گھڑت کہانیوں کا پرچار کرنے لگی۔ مسلمانوں کے خلاف تاریخ کا بدلہ کے نام سے نئی جنگ چھیڑ دی۔ پاکستان نے بھارتی مشیر اجیت دوول کو نفرت کا پیروکار قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا تاریخ کا بدلہ لینے کے بیان پر پاکستان کو کوئی حیرت نہیں۔ ایسے بیان ان لوگوں کی ذہنیت کے عکاس ہیں جو تاریخ کے جھوٹے خیالی قصوں کو حکمت عملی کا متبادل سمجھتے ہیں۔ اجیت دوول کے نفرت انگیز بیان پر بھارت کے اندر سے بھی رد عمل آ رہا ہے۔ بھارتی صحافی تولین سنگھ نے سوال کیا بدلہ لینا ہے تو سب سے پہلے کس پر حملہ کریں، افغانستان، ازبکستان یا ترکی؟ اجیت دوول نے کہا تھا تاریخ ہمیں چیلنج کرتی ہے، ہر نوجوان کے اندر وہ آگ ہونی چاہیے۔ بدلہ خود ایک طاقت ہے، ہمیں اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے۔ صوبہ سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اختیارات اسلام آباد کو دیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تھرپاکر میں خطاب۔ کہا کچھ قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ سازشیں کرنے والی قوتوں کے لیے بہترین جواب تھرپاکر کی ترقی ہے۔ تھرپاکر کی مادیات عوام کا اثاثہ ہے۔ صوبے کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ صدر آصف زرداری کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کے اجرا کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر وفاقی حکومت نے اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس واپس لے لیا۔ صدر مملکت نے آرڈیننس واپسی کے لیے وزیر اعظم کی اسمبلی کی منظوری دے دی۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے آرڈیننس واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں جام بحق سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ، ہزاروں افراد کی شرکت، امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، حالات معمول پر آنے لگے۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے پرتشدد مظاہروں کے دوران گرفتار افراد کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔
چیف جسٹس نے کہا جو شرپسند عناصر سیکیورٹی فورسز یا عام شہریوں کے قتل اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں ان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ Iran is on my mind when I see the kind of death. We're going to get some accurate numbers. I'll have it. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem. ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا ایران میں صورتحال خراب ہے، امریکی شہری فوری ایران چھوڑ دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران سے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ نے ایران سے تمام سفارتی رابطے منقطع کر دیے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ حملہ ہوا تو خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، ہمارا دفاع دشمن کے لیے انتہائی دردناک ثابت ہوگا۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا جو بھی ملک ایران پر حملے میں مدد فراہم کرے گا وہ قانونی طور پر ہدف سمجھا جائے گا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر لیا گیا۔ ایران کی دفاعی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل ہمیشہ اپنی جنگیں لڑنے کے لیے امریکہ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایران کی سڑکیں خون سے رنگی جا چکیں تو اسرائیل کھلے عام اور فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے مظاہرین کو ہتھیار فراہم کیے۔ سعودی عرب نے تہران کو یقین دہانی کرا دی کہ ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے خطے میں امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ امریکہ جس ملک سے ہم پر حملہ کرے گا وہاں کے امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی میں رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے فعال کردار کی تعریف۔ سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی بامانی کوششوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ صدر آصف زرداری اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ میں ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم۔ قصر القضیبیہ آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، اتحاد اور تحمل پر زور۔ صدر آصف زرداری نے کہا بحرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دو طرفہ تعلقات کا مضبوط پل ہے۔ کنگ حمد یونیورسٹی اسلام آباد کو پاک بحرین دوستی کی علامت قرار دیا گیا۔ شاہ حمد بن عیسیٰ نے کہا کہ صدر آصف زرداری کا دورہ دو طرفہ تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی صارفین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ورلڈ فائنینشل لبرٹی پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس پر شراکت داری کرے گی۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان کرپٹو کو اپنانے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا، کرپٹو کی صنعت کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ لبرٹی فائنینشل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیکری وٹکوف نے کہا پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیجیٹل ڈالر لائیں گے۔ پاکستانی حکومت کے کام کی رفتار پسند آئی، یہ آپ لوگوں کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے امریکی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے۔
स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है। आज या कल लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला न हो सका, तैनाती का अमल कल तक मौखर। स्पीकर अयाज सादिक कल कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली के स्पेशल सेक्रेटरी लॉ को खुसूसी हिदायत जारी, कहा अरकान के दस्तखतों की स्क्रूटनी का अमल कल तक मुकम्मल किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कहा अपोजिशन लीडर के तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। पुलिस को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की टांक में अमायदीन और शहदा के अहल खाना से गुफ्तगू। गोमुल में शहीद 6 पुलिस एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत की। पुलिस लाइन में कायम यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सुहेल आफरीदी कल फिर एक दिन के लिए कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आला KP रैली हादसे में जामबख्त कारकुन बिलाल महसूद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले जो खुदकश हमलों के खिलाफ फतवा आया वो भी पाकिस्तान के उलमा ने दिया था। मौजूदा दहशतगर्दी है और बेगुनाहों का कत्ल है, इसका इस्लाम से, शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैर मकदम किया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। तालिबान को दहशतगर्दी या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। जुमा को मुल्क भर में यौम पैगाम अमन मनाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है, यहाँ से लोग सहूलतकारी करते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस सिबकतुल्ला और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसीए की मंजूरी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुद्दस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बॉल मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े ना अटकाएं। कराची के इलाके गार्डन से 1 साल कबल लापता बच्चों का ताहाल सुराग न मिल सका। बच्चों की अदम बाजियाबी पर अहले खाना का एहतजाज के बाइस गार्डन और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शाजिया मरी कहती हैं मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची गैस से महरूम है। कराची में गैस लाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोदी गईं, लेकिन गैस नहीं दी जा रही। सिंध के शहरों में 20 घंटे बिजली नहीं होती। सर्दियों में ये हाल है तो गर्मी में क्या होगा। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 4,300 रुपए इजाफे के साथ 4,86,162 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $43 इजाफे से $4,638 का हो गया। फी तोला चांदी 500 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,575 रुपए पर पहुंच गई। दो नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद PCB ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बोली के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान सुल्तान्स के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बोली लगा सकती हैं। दस्तावेजात 30 जनवरी तक जमा करा सकती हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने 3 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा।
तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पैडल इवेंट, तलबा की बड़ी तादाद समेत असातिज़ा भी एक्शन में नजर आए। मुंतज़मीन और असातिज़ा ने तालिब इल्मों के लिए इवेंट इंतहाई सूदमंद करार दे दिया। कहा ऐसे इवेंट से तलबा को कॉर्पोरेट सेक्टर से मुतारिफ होने का मौका भी मिलता है। बिग बैश लीग में जमान खान हीरो बन गए। फास्ट बॉलर ने होबार्ट के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 रन का दिफा कर लिया, 1 विकेट भी हासिल की। जमान ने ब्रिस्बेन को 3 रन से फतह दिलाई।